إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أو كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أو كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا الله ما ينفعنا وارزقنا علما ہر قسم کی سچی تعریف توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، خواتین مائی بہنوں، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے دو آیات پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مت ڈرو، خوف مت کھاؤ، تمہارے لیے اللہ کی جنت کی بشارت اور مغفرت کا اعلان ہے جیسا کہ تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم ڈرو، تم بچو ان فتنوں سے جو تم میں کے خاص لوگوں کے لیے خاص نہ ہوں گے، بلکہ یہ جب لاحق ہوں گے تو سب پر آئیں گے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے ان دو آیات سے اندازہ لگایا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا باتیں بتانی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ فتنے جب آئیں گے، حالات میں جب بگاڑ آئے گا، لوگوں کے خیالات، افکار و نظریات میں جب تبدیلی آئے گی تو گویا ماحول کے اندر اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، اہل اسلام کو اپنے اسلام پہ قائم و دائم رہنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ امت، یہ قوم فتنوں کے دور سے جب گزرے گی تو ان کے لیے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. پہلی چیز یہ کہ ساری دنیا میں فتنے چھا جائیں گے، ہر طرف فتنہ و فساد عام ہو جائے گا.
قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، نفسا نفسی کا عالم اور کیفیات طاری ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی فتنوں کی جانب بہت سارے مقامات پر نشاندہی کرتے ہوئے کبھی کہا کہ یہ فتنے گویا ایسے جنم لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں جب فتنے تمہیں نظر آئیں آگے سے پیچھے سے ارد گرد یعنی چارہا جانب فتنے جب تمہیں نظر آئے بادروا بالاعمال فتنا، اب عمل کرنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ کیونکہ یہ فتنے، یہ فسادات اور یہ افکار و نظریات، یا ایسا خیال اور ایسے نظریے یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، آپ کے عقیدے کے لیے خطرہ بن جائیں گے، آپ کے اخلاق کے لیے خطرہ بن جائیں گے، آپ کے ایمان پہ قائم و دائم رہنا گویا آگ کے انگارے کو رکھنا تو ہاتھ میں آسان ہوگا، اس سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا تمہارے لیے دین پہ قائم رہنا۔ محترم حاضرین، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہی ایسے ماحول کو کہتے ہیں کہ جس ماحول میں ہمیں اپنا ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، ایسے حالات جہاں ہم زندگی گزار رہے ہو ان حالات میں ہمارا عقیدہ اور اخلاق صحیح حساب سے قائم و دائم رہنا ایک خطرے سے خالی نہ ہو۔ تو محترم حاضرین، آئے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان سے کس تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں، شام ہوتے ہوتے کفر کے دروازے پہ جا کے وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنہ، لوگوں عمل کے کرنے میں جلدی کرو کقطع اللیل المظلم۔ یہ فتنے کیسے آئیں گے، فتنے کیسے نمودار ہوں گے؟ جس طرح وہ رات کی تاریکی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جو ہیں کہ جس طرح رات شروع میں جب اس کی شروعات ہوتی ہے دھیرے دھیرے اندھیرا چھاتا ہے، اور جیسے وہی اندھیرا جب طول پکڑتا ہے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھ لیتا ہے۔ آج ذرا نظر لگاؤ، ذرا اندازہ لگاؤ کہ آج کیا ہم اور آپ ان فطروں میں بھرے ہوئے نہیں ہیں، ان فطروں میں گہرے ہوئے نہیں ہیں، کیا ان فطروں میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں؟ تو محترم حاضرین، ضرور بھی ضرور آپ مجھ سے زیادہ کہیں گے کہ یقیناً ہم آج فطروں میں گہرے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری ایک مثال دیتے ہوئے یہ فتنے کیسے آئیں گے، تو آپ نے کہا کہ بارش کے خطروں کی طرح، جس طرح بارش جب گرنا شروع ہو جائے تو اس کے خطرے دھیرے دھیرے ہر اچھے کچے مقام پر، ہر اچھے مکان پر اور ہر اونچی اور نیچی جگہ پر، غرض کے زمین کے ہر حصے میں زمین پر اس کے خطرات واقع ہوں گے۔ اسی طرح فتنے جب یہ جنم لیں گے تو ہر انسان کے پاس، ہر گھر کے پاس، ہر در کے پاس، ہر مکان پہ، ہر مقام پہ، غرض کے ہر انسان کے گھر میں بھی یہ فتنے جنم لینے لگیں گے۔ اور پھر ایک تیسری تمثیل دیتے ہوئے فرمایا گیا جس طرح حصیر کی کاڑیاں ہیں، ایک حصیر کی کاڑی اگر نکال دی جائے ایک کے بعد دیگر دھیرے دھیرے ساری حصیر کی کاڑیاں چیدہ بچیدہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ فتنے جب جنم لیں گے تو ایسے حالات طاری ہوں گے، مسلمان اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہے گا لیکن اس کا قول، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا رہن، اس کا ذہن، اس کے روزمرہ کے معاملات، اس کی زندگی یہ ثابت کر رہی ہوگی کہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن بن کر وہ صبح گزارے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کا اہتمام کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، لیکن جیسے جیسے وہ شام ڈھلے گی کاروباری لحاظ سے، وعدے کے اعتبار سے، امانت خیانت کی باری آئے یا لین دین کا معاملہ آئے، مارکیٹ کے لین دین کرتے ہوئے، بزنسی کاروبار سے جڑے ہوئے، اور جب انسانوں سے وعدے کرتے ہوئے امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کو کرتے ہوئے وہ یمسی کافرا، وہ شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایک شخص شام میں سویا تھا مومن بن کر، مسلمان بن کر، موحد بن کر، اللہ والا بن کر، جب صبح ہوگی تو نماز چھوڑے گا سب سے پہلے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، وہ گویا صبح ہوتے ہوتے کفر کی دہلیز پہ قدم رکھ دے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب ایسے فتنوں کا دور آ جائے،
فتنوں کے حالات آ جائیں، انسان کا اپنے ایمان پہ قائم رہنا اس کے لیے ایک بڑے چیلنج سے خالی نہ ہوگا۔ تو محترم حاضرین، خواتین مائی بہنوں، ہم اپنا اور آپ کا جائزہ لیں۔ یہ فتنے جب آتے ہیں سب سے پہلے ہم سے اپنا ایمان لوٹ کر لے جاتے ہیں، ہم سے ہمارا عقیدہ چھین کر لے کے جاتے ہیں، اخلاق، عادت، اطوار، اچھائیاں ہم سے چھینی جاتی ہیں، چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے چلیں وہ فتنے کیا کیا ہیں۔ فتنے بہت سارے ہیں، فتنوں کی بات اگر کی جائے تو فتنے بہت سارے ہیں، ان میں چند کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس امت کے مردوں کے لیے جو ہے وہ یہ کہ عورت کا فتنہ۔ عورت جب اپنے آپ کو گھر میں رہنا، گھر کی چار دیواری میں رہنا غلامی تصور کرے، بے پردگی اس کے لیے اس کا زیور بن جائے، یا عورت اپنے زیب و زینت کا اظہار غیروں کے لیے کرنے لگے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں کہا انما اموالکم و اولادکم عدو، تو کہیں کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، لوگوں یہ تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر اسلام کے دائرے سے ہٹ جائیں، اسلامی قوانین کو پامال کرنے والے ہو جائیں، اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات سے محبت کرنے کے بجائے عداوت کے دعوے دار بن جائیں تو یہ عورت فتنہ ہے، فتنہ۔ آج سوچو تو صحیح، اس عورت کے فتنے میں اچھے بھی مبتلا ہوتے ہیں، برے بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس عورت کے فتنے میں آج اچھے اچھے نیک اور صالح گھرانے کے لوگ بھی بسا اوقات سر جھکانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ایک عورت جب غلط قدم اٹھاتی ہے، آج دھیرے دھیرے ہماری لڑکیاں اور ہماری خواتین کے ذہن و دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ تمہیں تمہارے اسلام نے قید میں مقید کر دیا ہے، گھر کی چہار دیواری کی تمہیں قیدی بنا کے رکھ دیا ہے، تمہارا زیب و زینت گھر کے باہر ہے، تمہارے زیب و زینت کا اظہار غیر مردوں کے آگے جانے میں ہے، اور تم جب تک بے پردہ رہے گی اس وقت تک تمہاری کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوگی، جب تک تم با پردہ ہوگی اس وقت تک تمہاری اہمیت نہیں ہے، جب تم بے پردہ ہو جاؤ گی ماحول کے اندر، سوسائٹی کے اندر بڑی عزت دار ہوگی۔ تاریخ خود گواہ ہے، تاریخ خود گواہ ہے۔ اے امت کی بیٹیوں، اسلام کی بہنوں، اسلام کی ماں بہن بیٹیوں، ذرا غور سے تصور کرو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عہد نبوت کا واقعہ ہے۔ ایک غزوے کے بعد ایک خاتون اسلام آئی جو پردے میں پوری کی پوری پوشیدہ ہو کر آئی اور پردہ لدا ہوا تھا۔ وہ آ کر یہ کہہ رہی تھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا غزوے میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ اپنے شہید بیٹے کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آئی۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے وہ طنزاً مذاق کے انداز میں کہہ رہے تھے کیسی عورت ہے، بیٹا لٹ چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، مر چکا ہے، ابھی بھی ان کے چہرے سے پردہ ہٹا نہیں ہے، ابھی بھی ان کے جسم سے پردہ غائب نہیں ہوا ہے۔ تو گویا وہ عورت جو عربی کے الفاظ میں کہہ رہی تھی لوگوں کیا تم یہ تصور کر رہے ہو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو مجھ سے میرا بیٹا چھینا ہے، میرا اسلام نہیں چھینا ہے، مجھ سے میرا لختے جگر نور نظر جدا ہوا ہے، مجھ سے اسلامی قانون جدا نہیں ہوا ہے۔ کیا میرا بیٹا جب لٹ جائے، میرے بیٹے کی وفات ہو جائے، میرا لختے جگر نور نظر میری زندگی سے اگر جدا ہو جائے تو کیا میرے گھر سے اسلام ہٹ جائے گا، میرے جسم سے ایمانی قوانین جدا ہو جائیں گے؟ ہاں ذرا سوچو تو صحیح، ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسے افکار، ایسے ایسے خیالات خواتین کے ذہن و دماغ میں بٹھائے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اس سے تھوڑا آگے بڑھو، اموالکم، مال بھی بڑا فتنہ ہے۔ یہ مال جب اگر یہ دائرہ اسلام میں ہو، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے استعمال کیا جائے، حلال طریقے سے اسے اگر خرچ کیا جائے، یہ بڑا حلال ہے، یہ جنت کا میزبان ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر یہی مال حلال کے بجائے حرام طریقے سے کمایا جائے، اور یہی مال کہ ہم اور آپ کہاں خرچ کریں، کن کاموں میں خرچ کریں، مال تو سب کے پاس آتا ہے لیکن خرچ کرنے کے الگ الگ راستے اور اسباب
اسباب ہوتے ہیں. کوئی شراب پی کے خرچ کرتا ہے, کوئی بیڑی سگریٹ کے نشے اڑا کے خرچ کرتا ہے, کوئی ڈرگس کی لت میں ملوث ہو کے خرچ کرتا ہے, کوئی زنا کاری میں, کوئی بدکاری میں, کوئی بے حیائی میں, اس طرح کے فضولیات میں خرچ کرتا ہے. تو کوئی مال اس طرح مساجد کے بنانے میں, مساجد کے تعمیر کرنے میں, مساجد کے آباد کرنے میں مال خرچ کرتے ہیں. یاد رکھو محترم حاضرین, کل قیامت کے دن انسان کو جن جن چیزوں سے رسوائی اٹھانی ہوگی ان میں ایک مال ہوگا. ما اغنا عنی مالیا, ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ. کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے داروغہ پکار رہے ہوں گے اور ان کا راستہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا, اس وقت سب سے پہلا جملہ اس کی زبان سے ہی نکلے گا, ما اغنا عنی مالیا, میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا سوائے نقصان کے. آج اسی مال کے لیے انسان اندھا دھندہ کر دیتا ہے, اور اسی مال کے لیے حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دی جاتی ہے, اور اسی مال کے لیے شریعت کے قوانین کو پامال کیا جاتا ہے. بس مال مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ, کہ ہر امت کے لیے الگ الگ فتنہ تھا اس امت میں, لیکن میری امت کے لیے جو فتنہ ہوگا وہ مال کا فتنہ ہوگا. آج اسی مال کے لیے انسان نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, اسی مال کے کمانے اور بٹورنے کے لیے انسان تمام قوانین کو پامال کر دیتا ہے, اللہ اور اللہ کے قوانین کو پامال کر دیتا ہے. احساس تک نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, اور یہ مال اور جسے کمانے کے لیے میں جا رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں, حلال ہے یا حرام ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر ہم نے حرام کمایا, حرام کھایا, حرام کھلایا, حرام کاری سے تمام چیزوں کے ہمارے اور آپ کے روزمرہ معاملات اگر گزر بسر ہو رہا ہے, تو یاد رکھو ایسے حرامی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں, پیشانی سجدے میں گرا دی جائے, واویلا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا لباس حرام کا ہو, وہ مطعمو حرام, جس کا کھانا حرام کا ہو, وہ مشربو حرام, جس کا پینا حرام کا ہو, کیف یستجاب لہ, کس کی دعا کیسے قبول ہوگی. ساری زندگی دعائیں کر لو, جنازے میں لاکھا لوگ حاضری دے دیں, ہمارے لیے دعا پہ دعا کر دیں, اگر ہم نے حرام کمایا, حرام کھایا, حرام کھلایا, حرام پہ گزر بسر ہوا, تو پھر امید بڑا کم رکھیے اللہ ماشاءاللہ. اور محترم حاضرین, اسی طرح جن چیزوں کے فتنے آج میری اور آپ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں, وہ نشے کا فتنہ, ڈرگس کا فتنہ, شراب کا فتنہ, یہ سب انسان کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں. اسلام نے, شریعت نے سب سے پہلے حدود ڈال کر بتا دیا یہ حرام ہے, حرام علیکم ھذا حرام علیکم ھذا حرام علیکم. انہیں حرام کردہ چیزوں میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو آج کل دیکھیے یہ نشہ چیزیں اس قدر عام ہوتی جا رہے ہیں, حلال چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں. آج بالخصوص بات کی جائے ڈرگس کی, ڈرگس ایک ایسی لعنت ہے, ایک ایسی لت ہے, ایک ایسی بری عادت ہے جس میں جب کوئی نوجوان ملوث ہوتا ہے, سب سے پہلے کہ اس کی عزت لٹتے نظر آتی ہے اور اس کی جوانی کٹتے نظر آتی ہے. اس کا جو ڈھیر سارا مال دولت جو کچھ اس کے بڑوں نے جمایا کمایا اکٹھا کیا, وہ دھیرے دھیرے لٹتا نظر آتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو نئی نویلی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بڑے تیزی سے رشتے ناتوں کے اندر دراڑیں شروع ہوتی ہیں, طلاق خلا کے معاملات بڑی تیزی سے جنم لیتے ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ابھی جوانی کے پرشباب کو لے کر کئی چیزوں کو قربان کر کے وہ لڑکی جو ایک لڑکے کے پاس اپنی بیوی زوجہ بن کے آئی تھی, وہ مجبور ہوتی ہے طلاق یا خلا لینے پر یہ کہتے ہوئے کہ میرے شوہر یہ ڈرگس کے عادی ہیں. انہیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ ڈرگس نہ لے لیں یا اس کے لت میں ملوث نہ ہو جائیں. اس سے بڑھ کر شراب ہے, یہ شراب بھی بڑی تیزی سے پنپتی جا رہی ہے. کہ بھائیو اللہ سے دعا کریں, نسأل اللہ السلامہ والعافیہ, اللہ اس لعنت سے میرے اور آپ کی ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہماری جوانیاں بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. اور یہ بھی مت سوچیں کہ آج وہ آگ اس گھر پہ لگی ہے تو اس گھر کی آگ کو ہمارے گھر پہ آنے میں دیر نہیں لگے گی.
آج ان کا بچہ یا ان کی بچی یا ان کے خاندان سے فلاں آج تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں، یہ مت سوچو کہ ہمارے بچے تباہ نہ ہوں گے۔ یہ آگ جب جل اٹھے گی، اچھا بھی جلے گا، کچا بھی جلے گا، سوکھا بھی آئے گا اس کے زد میں اور کچا بھی آئے گا، کیونکہ آگ ہی ایسی ہوتی ہے جس نے بڑے بڑے گھرانوں کو تباہ کر کے رکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، کئی فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے قتل و غارت گیری دھیرے دھیرے عام ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن نے تو فرعون کے بارے میں کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ تو گویا قرآن نے کہا کہ فرعون ایک سرکش بادشاہ، غرور سے مغرور بادشاہ، تکبر میں نحوست میں نہلایا ہوا بادشاہ تھا، جس نے نسل انسانی کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ یہ کی کہ ماؤں کو زندہ رکھا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو بڑی بے دردی سے مار رہا تھا۔ لیکن بھائیوں کیا بتائیں، فرعون تو چلا گیا، فرعونیت ابھی بھی باقی ہے، قارون تو چلا گیا، اس کی تکبریت آج بھی باقی ہے، شداد تو چلا گیا اور اس کا مغرور بن اور اس کا اپنائیت انانیت کا بن آج بھی باقی ہے۔ بھائیوں آج جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ فرعون کی فرعونیت سے کم نہیں ہے۔ اس فرعون نے تو ماؤں کو زندہ چھوڑا کم از کم، لیکن آج کے فراعنہ، آج کے فرعون، آج کے سرکش، آج کے درندہ قسم کی سوچ رکھنے والوں کے اوپر ذرا غور کرو کہ بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو بھی مارا جا رہا ہے، کمزوروں کو بھی مارا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، زمانہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، دنیا اختتام کے منزل پہ جب قریب دوڑتی چلی جائے گی، لا تقوم الساعہ، اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی، حتی تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں، ہر قسم کے فتنے نمودار ہو جائیں۔ پھر کہا وَكَسْرُ الْحَرْجِ، قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ پھر کہا حتی یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، دھیرے دھیرے علم ختم کر دیا جائے گا۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ اہل علم کو ختم کر دیا جائے گا، بڑی بڑی علمی شخصیتیں ختم ہو جائیں گی، علم سے محبت کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن سے چاہت کرنے والے ختم ہو جائیں گے، نام کے مسلمان قائم رہیں گے۔ رمضان میں نماز پڑھے، پھر رمضان کا انتظار ہوگا نمازی بننے کے لیے، رمضان میں قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سے محبت چاہت تھی، پھر وہ چاہت آنے کے لیے رمضان آنا پڑے گا۔ آج اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، رمضان میں جو خشیت تھی، رمضان میں جو خشوع و خضوع تھا، رمضان میں جو اللہ سے قربت کا جو جذبہ تھا، جو احساس تھا، کہ آج ہمارے دلوں میں باقی ہے؟ نہیں بھائیو، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ کہیں بھی جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر دوڑ کر اللہ ہی کے جانب آنا ہے۔ ساری زندگی تم اللہ کے محتاج ہو، یا ایوہ الناس انتم الفقراء إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ ایک ایک سانس، آنکھ کی ایک ایک پلک جو جھپک مار رہے ہو، یہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ چاہے تو اسے اور طویل مہلت دے کے چھوڑے گا، اللہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں اس کے خاتمے کی گھڑی لائے گا۔ تو محترم حاضرین، جو فتنے آج ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام فتنے، ان تمام فتنوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ہی فرما دی کہ ایسے ایسے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ شرک عام ہو جائے گا، بدعات و خرافات عام ہو جائیں گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میری بعثت ہوئی ہے، بعثت کے مقام پر میں نے جڑ سے شرک کا خاتمہ کر دیا، لیکن جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کی گھڑی قریب ہوگی، تو اب دھیرے دھیرے شرک اور بدعات جزیرے عرب میں بھی داخل ہو جائے گا۔ آج مجھ سے زیادہ آپ جان سکتے ہیں کہ آج شرک داخل نہیں ہوا، تو بھائیو اب انتظار کس بات کا؟
کہ قیامت کی جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں یہ سب کی سب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آج ضرورت ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہے کہ ہم جہاں جی رہے ہیں، جس مقام پہ جی رہے ہیں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ صحابی رسول سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جامع نصیحت کیجئے اور ایسی نصیحت کیجئے اس کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھ پاؤں۔ آپ نے کہا قل، کہو آمنت باللہ، میں ایمان لے کر آیا، ثم استقم، اسی پہ ڈٹ جاؤ۔ جب تک تمہاری روح نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک تم مومن بنے رہنا، چاہے زلزلے کیسے بھی آئیں، طوفانی ہوائیں کیسے بھی آئیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیسے افراد اور کسی قسم کے افراد سے تمہارا سامنا کیوں نہ ہو جائے، کبھی شرک کے لیے آگے نہ بڑھنا، بدعات و خرافات میں ملوث نہ ہونا۔ لا تشرک شیئا باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈھکیل کے جلا بھی دیا جائے پھر بھی شرک کے قریب نہ بڑھنا۔ آج دھیرے دھیرے شرک عام ہوتے جا رہا ہے، شرک کے الفاظ عام ہوتے جا رہے ہیں، شرک کے عقائد عام ہوتے جا رہے ہیں، بدعات و خرافات دھیرے دھیرے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، کل روز حشر قیامت کے دن سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین بندہ وہ ہوگا جو توحید پرست ہوگا۔ آج ہم دیگر اعمال، دیگر نیکیاں، دیگر اچھائیاں میں ہو سکتا ہے کچھ کوتاہ ہو، کچھ کمزور ہو، لیکن توحید کو مضبوط بناؤ، اللہ سے تعلق کو مضبوط بناؤ، اللہ سے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، زندگی کے اختتام کی گھڑی کب آ جائے، ملک الموت کب آ جائے، زندگی کا پردہ ہٹائیں، آخرت کے منازل ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہوئے یہ کہیں کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا، حتی اتانا الیقین، اب تمہارا یقینی وقت آ گیا، یقینی گھڑی آ گئی ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کے اپنوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کے سپنوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کی محبتوں کو ترک کرنا ہے، دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا ہے، اب دنیا تمہاری نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے لیے فرشتے کہیں گے لا تحزنوا، کہ اب تم غمگین مت ہو اور تم مت ڈرو کہ اب تمہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں جانا ہوگا، کیونکہ تم نے ساری زندگی الہی کلمت اللہ کے لیے گزاری، توحید باللہ کے لیے گزاری، اللہ سے ڈر کے اس کے خوف کے سائے میں گزاری۔ تو اب غمگین بھی مت ہو، ٹینشن میں بھی مت ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہی بشارتوں میں سب سے بڑی بشارت یہ ہوگی کہ تمہارے رب نے ایک بشارت دے کر بھیجی ہے، یہ کہ وہ تمہیں جنت میں ڈالے گا۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ تو بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد، آگے پیچھے اور ہماری زندگی کے ہر حصے میں آج فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے میری امت کا وہ حصہ کہ جو پہلا اور اول ترین حصہ ہے، عافیتها، یہ عافیت کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَفِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ میری امت کا آخری حصہ جو ہوگا، جو قیامت کے قریب کا حصہ آئے گا، وہ حصہ ایسا ہوگا زیادہ سے زیادہ بلائیں ہوں گی، ایسے اعمال ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے فتنے ایسے ہوں گے یرقق بعضها بعضا۔ آج کا فتنہ کل کے فتنے کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا، آج کے آزمائش کل کے آزمائش کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی اور کمتر ہوگی۔ بھائیوں حالات کیسے ہیں، لوگوں کے خیالات کیسے ہیں، آج کا ماحول کیسا ہے، ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے فتنوں کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا ایک بڑا چیلنج ہے، ایسے فتنوں کے ماحول میں اپنے اسلام پہ قائم رہنا ایک خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کرنا ہے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اپنے بال بچے آل اولاد کے لیے بہترین دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ علم کے منازل طے کریں، علم کے لیے مراحل طے کریں، علم کے راستوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ کہاں سے کون سا علم آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کے اندر اللہ کا علم آ جائے، اللہ کی شریعت کا علم آ جائے، اب وہ تمیز کرے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جنتی اعمال کیا ہے، جہنمی اعمال کیا ہے۔ انسان ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اپنی زندگی گزارے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنی آخرت سنوارے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو باتیں میں نے کہی ہے آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنے و فسادات سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھ، بس تیرے ہمیں بنے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب بھی خاتمے کی گھڑی آئے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے بخوشی تجھ سے ملاقات کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔